السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ میرا رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور انبیاء کے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ بے شک میرے رب سے بڑھ کے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمیں ایک مکمل ایمان کی ایک تصویر دکھاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھیں بغیر کسی فرق کے۔ اور اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سب کا اس میں ذکر ہے، اور اس آیت میں اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل اور متحد دین ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایمان کے بنیادی اصول کیا ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، اور ایک سچے مسلمان ہونے کی پہچان کیا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم اس قرآن کے خوبصورت پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس آیت کی روشنی میں اپنے اندر کون سی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو کس طرح سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ تو آئے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہے، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے قولو، تم کہو۔ یہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، یہ بہت ضروری ہیں جو کہا جا رہا ہے اس آیت میں۔ سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعداد ہے کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام جو ہیں ان کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نمبر 3 کہ انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ بعض کو، جیسے پچھلی قومیں تھی، وہ بھی تو ایسے کرتی تھی، بنی اسرائیل بعض نبیوں کو مانتی تھی اور بعض کا انکار کرتی تھی۔ تو یہ ہم نہیں کر سکتے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ بعض نبیوں کو مانے اور بعض کا انکار کریں۔ اور نمبر 4 یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی یا بروزی نبی نہیں ہے جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہم نے اس آیت کو پڑھ کے، ہم نے پہلے ان 4 باتوں کا ایک تو خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر مفصل ایمان لائیں، اور سابقہ جو انبیاء کرام کی طرف سے اس نے جن کتابوں کو نازل فرمایا ہے ان پر بھی مجمل ایمان لائیں۔ اس آیت میں کچھ انبیاء کرام کا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر ذکر فرمایا ہے، جبکہ باقی تمام کی طرف اشارتاً
حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہ کریں، بلکہ تمام کے ساتھ ایمان لائیں، ان لوگوں کی سی روش اختیار نہ کریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 150 اور 151 میں، اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ کوئی اور انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بعض نبیوں کو مانے گا اور بعض کو نہیں مانے گا تو وہ ایک درمیانی کفر کے درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں، اور تو وہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان اس آیت میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے سب نبیوں پر ایمان لانا ہے، جتنے بھی نبی لے کے آئے وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے، اور وہ توحید کا پیغام تھا، ٹھیک ہے؟ ان کی شریعت مختلف ہو سکتی ہے لیکن ان کا پیغام ایک ہی تھا، وہ سب ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، توحید کا پیغام دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے قرآن جو آسمانی کتب ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہیں، ان پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور ہم نے جو بھی ان میں فرق کرے گا پھر وہ کیا ہوگا، وہ مسلمان ہونے کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اچھا، اب امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو اہل کتاب تھے تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو اس نے ہماری طرف نازل فرمایا ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم نے کسی کو غلط نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اہل کتاب کو اگر ہمارے ساتھ بات ہوتی ہے تو نہ ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور نہ اس کی تکذیب کرنی ہے، بلکہ سمپل ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس نے جو ہماری طرف نازل فرمایا ہے ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں پر 12 بیٹے، ٹھیک ہے؟ اور جن میں ہر بیٹے کی اولاد خوب پروان چڑھی اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہی وجہ ہے کہ انہیں اسباط کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور دیگر کا بھی قول ہے کہ اسباط کی بنی اسرائیل میں وہ حیثیت ہے جو قبائل کی بنی اسرائیل میں ہے، اور یہاں پہ نیز اس وحی پر ایمان لانا مراد ہے جو ان میں موجود انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا سورہ المائدہ میں کہ تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اعراف میں ہے 160 آیت، اور ہم نے ان کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے بنا دیے۔ تو جو اسباط جو سبط ہے اس جماعت اور قبیلے کو کہتے ہیں جس کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور ان کے تمام رسولوں کی تصدیق کریں، اور سلیمان بن حبیب کا قول ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تورات اور انجیل کے ساتھ ایمان لائیں لیکن ان کے مطابق عمل نہ کریں۔ اور ابن ابو حاتم نے بھی یہاں پہ روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور اور انجیل کے ساتھ ایمان تو لاؤ لیکن عمل کرنے کے لیے تمہیں قرآن کافی ہے۔ یہ جو آخری کتاب ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے وہ کتاب کافی ہے، لیکن ہم نے تورات، زبور، انجیل ہے ان کے ساتھ ہم نے ایمان لانا ہے اور ان کا ہم نے کسی بھی صورت انکار نہیں کرنا ہے، لیکن اب عمل کے لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں یہ تھی یہ ترجمہ اور ہم نے تھوڑی بہت تفسیر اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں سیکھا کیا ہے اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو سچا مسلمان ہے نا
وہ تمام انبیاء پر بغیر کسی فرق کے ایمان رکھتا ہے۔ ہمارے لیے ان کے درج کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے لیے سب انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے سب قابل احترام ہیں، اور جتنی بھی جو کتابیں تھیں آسمانی کتب تھیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ان سب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن عمل کرنے کے لیے اب قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف ایک نبی تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ سب کا پیغام ایک ہی تھا، توحید کا پیغام تھا۔ ٹھیک ہے، دین اسلام وحدت، سچائی اور مکمل اطاعت کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں کسی نبی کے درمیان فرق کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعصب سے دور رہنے اور سچائی کو مکمل طور پر قبول کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تمام انبیاء کا احترام کریں اور اللہ کے ہر حکم کو دل سے قبول کریں، کیونکہ دیکھیں ہم میں اور جو پرانی قومیں گزری ہیں ان میں پھر کیا فرق رہ جائے گا اگر ہم اللہ نہ کرے ہم ایسا کرتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بھی پچھلی آیات میں پڑھا ہے، وہ بھی لوگ یہی کرتے تھے نا کہ انبیاء کو کسی ایک نبی کو مانتے تھے اور کسی ایک کو انکار کرتے تھے، ایک پہ ایمان لاتے تھے دوسرے کا انکار کرتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی آسانی کے لیے دیکھتے تھے کہ جو ایسا شریعت لے کے آیا جو ان کو سوٹ کرتی ہے تو اس پر ایمان لیتے آتے تھے، اگر وہ کسی چیز سے منع فرماتے تھے تو ان کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ آیت یہ بھی سکھاتی ہے کہ سچا ایمان وہ ہے جو مکمل ہو، ادھورا نہیں۔ ہم کسی نبی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے تمام پیغمبر ایک ہی مشن لے کر آئے تھے، اور وہ مشن کیا تھا؟ توحید اور ہدایت۔ تو ایک روحانی سبق بھی ہمیں اس سے میں کیا ملتا ہے کہ جب تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، ہم تعصب اور تنگ نظری سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط اور مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پریکٹیکل لائف لیسن کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو مکمل طور پر قبول کریں، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کے ہر حکم کو دل سے مانیں، اور اختلافات کے بجائے اتحاد اور حق کو ترجیح دیں۔ اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین میں تقسیم اور فرقہ واریت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہم سب اکٹھے ہیں تو ہم طاقتور ہیں، لہٰذا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے دین کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور اپنے دل سے عہد کریں کہ میں ہر نبی پر ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں اور اپنے دین کو مکمل طور پر قبول کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دین پہ استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو کھول کر اس کو پڑھنے کی ہم تو کو ہدایت دے، توفیق دے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ یہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔